قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حلم شہداءکم لے آؤ اپنے گواہوں کو. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں نے اپنے طور پہ جن چیزوں کو حلال کر لیا تھا جن چیزوں کو حرام کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اپنے طور پہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے. اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جو چیزیں ہم نے حلال اور حرام کر رکھی ہیں یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس بات کے حق میں کوئی گواہی پیش کرو. کل
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے حلم شہداءکم اپنے گواہ لے کے آؤ الذین یشہدون جو اس بات کی گواہی دیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے گائے کو حرام کیا ہے اونٹ کو حرام کیا ہے یا بکری کو حرام کیا ہے یا اس کے نر کو یا مادہ کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے ان میں سے کسی کو حرام کیا ہے جو تم نے اپنے طور پہ حلال حرام ٹھہرا لیے اگر یہ واقعی درست ہے تو کوئی گواہ لے کے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ ان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے فإن شاہدوا فلا تشہد معہم فإن شاہدوا اگر وہ گواہی دیں جھوٹے گواہ بھی تو پکڑ لاتے ہیں نا لوگ آج کل تو عدالتوں میں بڑا کاروبار ہے یہ جھوٹے گواہ لے آنا پیسے دے کے اب اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہیں سے جھوٹے گواہ لے آئے فلا تشہد معہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا گواہی نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ لینا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں بلا تتبع اہواء الذین کذبوا بلا تتبع اور نہ پیروی کرو اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا مطلب یہ کہ جو لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ باقی یہ چیزیں حرام ہیں وہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں ان کا کوئی اس میں اپنا مفاد ہے کوئی اپنا طمع ہے کوئی اپنا لالچ ہے جس وجہ سے وہ یہ گواہی دے رہے ہیں وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں والذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں مطلب یہ کہ یہ پچھلی جتنے بھی رسم و رواج تھے اور شرکیہ عقائد تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ شرکیہ عقائد رکھنے والے رسم و رواج کے پیچھے چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت پہ ایمان نہیں لاتے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرکیہ عقائد اور جو ان کے رسم و رواج تھے جنہیں وہ دین ابراہیمی سمجھ کے کر رہے تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی لہذا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ کی حرام کردہ چیزیں کون کون سی ہیں پچھلی جو آیت تھی اس میں تو کھانے سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ کھانے میں سے یہ 4 چیزیں حرام ہیں خون ہے مردار ہے خنزیر ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور ہے یہ کھانے والی 4 چیزیں حرام ہیں اب یہ جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں ان کا تعلق زندگی کے عام معاملات سے ہے کھانے سے نہیں ہے اور یہ انتہائی بنیادی تعلیم ہے اسلام کی جس کے بارے میں حضرت کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے تھے یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو 10 آیت ان 3 آیتوں میں 10 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جن کو حرام قرار دیا ہے تورات کا ابتدا جو تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہی 10 باتیں تورات میں لکھی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں اللہ نے آگے ارشاد فرمائی ہیں 3 آیتوں میں یہ ایک طرح سے تورات کی فاتحہ تھی بسم اللہ کے بعد یہی 10 آیتیں یا 10 احکام تورات میں بھی دیے گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو 10 احکام ہیں یا جو 10 باتیں ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے اگلی آیتوں میں یہ ساری شریعت جتنے بھی انبیاء آئے ہیں
ان سارے انبیاء کی شریعت میں یہ 10 باتیں مشترک تھیں، بنیادی باتیں تھیں یہ. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی ہوئی وصیت پڑھے، اسے یہ 3 آیتیں پڑھنی چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو 10 باتیں ہیں کتنی اہم نوعیت کی ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو باتیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے جتنی باتیں خود تم نے حرام کی وہ تمہاری حرام ٹھہرائی ہوئی ہیں، اللہ کی حرام کردہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے تعالو آؤ اتلو ما حرم ربکم، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم جو حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تمہارے اوپر، اللہ تشرکو بہ شیئا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ. اور شرک میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 قسمیں ہیں شرک کی، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے. دونوں اللہ نے حرام ٹھہرائے. شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ ہے شرک اکبر. شرک اصغر وہ ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن وہ کبیرہ گناہ ہے. شرک اکبر وہ ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کی نماز پڑھنے کی بجائے کسی کے نام کی نماز پڑھی جائے، اللہ کے نام کی قربانی دینے کی بجائے کسی دوسرے کے نام کی قربانی دی جائے، اللہ کے نام کی نظر نیاز دینے کی بجائے کسی دوسرے کے نام کی نظر نیاز دی جائے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. اور اسی طرح اللہ کی ذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے. ہر جگہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ثم استویٰ علی العرش، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ جلوہ فرما ہے. اللہ کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے اللہ کی ذات کا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ کی ذات خبیر ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے. یہ ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان ساری صفات میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک سمجھنا یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر جو ہے اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ ہے. اور اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے تو وہی شرک اصغر جو ہے وہ شرک اکبر بن جاتا ہے. شرک اصغر وہ ہے سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے ریا، دکھاوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا شدت کے ساتھ بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں فتنہ دجال سے بھی زیادہ ایک بات کا خوف رکھتا ہوں. حالانکہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہوگا فتنہ دجال. لیکن اس حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چیز کے بارے میں فتنہ دجال سے بھی زیادہ خوف ہے مجھے تمہارے بارے میں، اور وہ ہے ریا کا اور دکھاوے کا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ریا جو ہے یہ اس طرح داخل ہوتا ہے انسان کے جسم میں، انسان کے دل میں اس طرح داخل ہوتا ہے
جس طرح کالی رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہو اور وہ نظر نہیں آتی. کالی چیونٹی کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہو تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس طرح ریا اور دکھاوا انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی کمزوریاں رکھی ہیں انسان میں اور شیطان کو بھی پیچھے لگا دیا ہے. کمزوریاں بھی رکھی ہیں انسان میں. خلق الانسان ضعیفا ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ظلوماً کفار بھی ہے، ناشکرا بھی ہے، کمزور بھی پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کمزوری رکھی ہے کہ انسان کا دل یہ چاہے کہ کوئی مجھے دیکھے اچھا کام کرتے ہوئے تو میری تعریف کرے، کوئی میری واہ واہ کرے، کوئی میرا نام لے کے اچھی تشہیر کرے، میری اخبار میں میری خبر آئے، سارے لوگ میری تعریف کریں. یہ کمزوری اللہ نے رکھی ہے اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کمزوری کو دبانا ہے انسان نے. قد افلح من زکاہا، ان کمزوریوں سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، قد افلح وہ کامیاب ہوا. وقد خاب من دساہا، لیکن جو آدمی جس نے تزکیہ کرنے سے اپنے آپ کو دبا لیا اور دور رہا، الگ رہا تزکیہ کرنے سے، قد خاب وہ نامراد ہوا. کمزوریاں رکھی ہیں انسان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کمزوریوں پہ قابو پائے انسان. اور ساتھ شیطان کو بھی چھوڑ دیا. شیطان گمراہ کرنے کے لیے ہے اور خاص طور پہ شیطان ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. جس طرح کی انسان کی سوچ ہے، جس درجے میں ہے انسان، جس پیشے میں ہے انسان، اس کی مزاج، اس کی طبیعت، اس کا پیشہ، اس کی سوچ، ساری چیزوں کو دیکھ کے انسان گمراہ کرتا ہے. شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. اور یہ بڑی ہلاکت کی چیز ہے ریا اور دکھاوا، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں. سخت خطرناک چیز ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو پناہ دے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن شیطان کا بڑا کارگر حملہ ہے یہ ریا کا. اس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ نہیں میرے دل میں تو ریا اور دکھاوا نہیں ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ساری زندگی اسی انسان دھوکے میں گزار دیتا ہے. اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ معاف رکھے وہی ہوتا ہے کہ قاری جو ہے اس کی ساری زندگی اقرار کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن سناتے سناتے، بات کرتے کرتے، نصیحت کرتے کرتے گزر جاتی ہے. اور وہ سمجھتا یہی رہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور قیامت کے فیصلہ اللہ نے یہ کیا کہ نہیں تو واہ واہ کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، ریا کے لیے کرتا رہا، لہذا تمہاری جگہ جہنم. یہی معاملہ شہید کا، یہی معاملہ سخی کا. ساری زندگی انسان یہی سمجھتا رہے کہ میں تو اللہ کے دین کے لیے بڑی محنت کر رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے سرمایہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہوں. بڑا صحیح ہے جی، بڑا سرمایہ خرچ کرتا ہے، بڑا لنگر ہے اس کا، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے. لیکن یہ فیصلہ تو قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے کہ کتنا خلوص تھا اس کے اس عمل میں. اس لیے شرک اصغر میں سب سے پہلی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ انسان کو اچھا عمل کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے اور انسان جو ہے اس عمل کو پھر اور بھی اچھے طریقے سے کرنے لگے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ میری واہ واہ کرے گا، میری تعریف کرے گا. اور پھر اس کے بعد اب یہ تو شاید ایک ایسا رواج بن گیا ہے، خاص طور پہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کو دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ پہ کوئی ربڑ کا یا کوئی پیتل کا یا کسی دھات کا کڑا چڑھایا ہوا ہے اور ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ چیزیں جو ہے یہ
عام کرنی چاہیے اور بتانی چاہیے کہ صحت کے نقطہ نظر سے یا کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے اس طرح کا کوئی چیز جو ہے امام زامن باندھنا یا کڑا پہننا یا کوئی رنگ اور چھلا پہننا اس نیت سے کہ یہ مجھے نظر بد سے بچائے گا، یہ مجھے بیماری سے محفوظ رکھے گا، حادثے سے محفوظ رکھے گا، یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں۔ اور پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پتہ نہیں کیسے کیسے شرکیہ عقائد ہیں، گاڑیوں کے ساتھ کوئی جوتے باندھتا ہے، کوئی نالے باندھتا ہے، کوئی عورتوں کے وہ پراندے سے باندھ لیتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ باندھنے سے نظر بد سے محفوظ ہو جائے گی گاڑی کو حادثہ نہیں لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک میں ہی آتی ہیں اور ساری کی ساری حرام ہیں۔ اسی طرح نجومی کو ہاتھ دکھانا یہ بھی شرک ہے۔ ستاروں کی تاثیر پہ یقین رکھنا، زمانہ جہالت میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فلاں جو ستارہ ہے اس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بارش ہوئی اور صبح کو فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بارش کی وجہ سے کافر ہوئے اور بعض ایسے ہیں جو مومن ہوئے، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا یا جو یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ نے برسائی وہ مومن ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہوئے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شرک کے بارے میں لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں مسلمانوں میں سے قرآن مجید کی ساری آیتیں یہ پڑھتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی شرک کرے گا اللہ پہ جنت حرام کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے لوگ یہ پڑھتے نہیں ہیں، سارے لوگ، بلکہ انہوں نے تفسیریں بھی کی ہیں، اس کے حاشیے لکھے ہیں، اس کی تفسیریں کی ہیں، یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ علم ہو کہ کون سی بات شرک ہے اور کون سی بات شرک نہیں، یہ ہے اہم بات۔ شرک کی مذمت کرنا یہ تو سارے کریں گے، شرک کی مذمت کرنا ہر وہ آدمی جو قرآن پڑھنے والا ہے مذمت تو کرے گا وہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس کو شرک سمجھتے ہیں، کس کو شرک نہیں سمجھتے۔ اب یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے لوگوں کے کہ واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے اپنے بعد اس بات کا تو ڈر نہیں کہ لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے، یہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بیان میں یہ حدیث آتی ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آدمی یہ کہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ مجھے اپنے بعد شرک کا ڈر نہیں ہے، لہذا جو ہم قبریں بناتے ہیں، مقبرے بناتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یا ان کی قبروں پہ ہم قربانیاں دیتے ہیں یا کھانا تقسیم کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس حدیث کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ قیامت تک میری امت جو ہے ساری کی ساری شرک پہ اکٹھی نہیں ہوگی، ایک نہ ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا جو توحید پہ قائم رہے گا، مطلب تو اس کا صرف اتنا ہے۔ لیکن اگر اس کو ساری کی ساری امت کے ہر فرد پہ چسپاں کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اس کی تفسیر یا تشریح بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے جو یمن کا بت تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس بت پہ ویسا ہی شرک شروع ہو جائے گا جیسا شرک زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، اہم بات یہ ہے شرک کے معاملے میں۔ اب جس طرح اہل تصوف جو ہے وہ حلول کو، وحدت الشہود کو شرک نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ پہ موجود ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ اب یہ عقیدہ بھی صریحاً شرک ہے۔
اب یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی تفصیلات یہ معلوم ہونی ضروری ہیں کہ شرک ہے کیا. شرک کی مذمت ہر کوئی کرے گا، یہ بھی کہے گا کہ مشرک جہنم میں جائے گا، مشرک کے لیے جنت حرام ہے، یہ ساری باتیں مانتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات شرک ہے، کون سی بات شرک نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلی بات جو اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے حرمت کے انداز میں فرمائی ہیں، یہ حرام ہے، لیکن بعض باتیں اللہ تعالیٰ نے مثبت انداز میں فرمائی ہیں. مطلب اس کا بھی وہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اگر حکم ہے اس کا تو حرام کیا ہوا؟ نافرمانی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ حرام ہو گیا. پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ شرک حرام ہے، وہ نہ کرو، لیکن دوسری آیت میں کام کرنے کا حکم ہے، امر ہے، نہی نہیں ہے. لیکن اس کا جو بالعکس پہلو ہے وہ نہی ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کی نافرمانی کرنا وہ حرام ہے. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ حکم دیا اس کا، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں بھی اللہ کی عبادت کے بعد فوراً حقوق العباد میں سے جس کا نام لیا گیا وہ والدین ہے. وہاں بھی شرک کے ساتھ ذکر کیا والدین کا، شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہاں بھی پہلے اپنی بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد فوراً دوسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. حالانکہ احسان والدین کے ساتھ کرنا ممکن ہی نہیں. احسان جو ہے انسان خواہ کتنا بھی خدمت کرے اپنے ماں باپ کی ساری زندگی میں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح والدین کے احسانات کا بدلہ اتارنا ممکن ہی نہیں ہے. احسان سے پہلے ایک درجہ ہے عدل کا. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نیکی کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کی اتنی نیکی آپ بھی کریں. جتنی نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی اتنی نیکی اگر آپ بھی کریں تو اسے عدل کہا جائے گا. اگر دوسرے کی نیکی سے بڑھ کے آپ نیکی کریں تو پھر وہ احسان کہلائے گا. والدین کے ساتھ عدل کرنا ممکن نہیں. والدین کے ساتھ احسان کرنا تو دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ اگر انسان عدل کرنا چاہے یا یہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے والدین کے احسانات کے برابر ان پہ احسان کر دیے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. والدین کی عظمت اور والدین کی خدمت اور اس کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و بے شمار ہیں. ایک واقعہ بھی ہے، اگرچہ اس کی سند میں تو کچھ ضعف ہے، لیکن تاریخوں میں یا حدیث میں واقعہ وہ لکھا ہے. ایک آدمی یمن سے اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پیدل لے کے آیا مکہ میں یمن سے، اور لا کے عمرہ کرایا اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں یمن سے لے کے آیا ہوں اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اور میں نے اس کو عمرہ کرایا ہے مکہ میں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پہ تیری ماں کو تکلیف کی وجہ سے جو آہ نکلی تھی اس آہ کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا.
تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا. اور یہ بالکل ویسی ہی بات ہے. اللہ کی عبادت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی بسر کر دی تیری عبادت کرتے ہوئے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ آج میری رحمت سے جنت میں چلا جا. میں نے تو ساری زندگی کھپا دی اپنی تیری عبادت کرتے ہوئے, کیا اب بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے بندے کیا تو اپنی عبادت کے حساب سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ مستدرک حاکم کی حدیث ہے, وہ اس بندے کی بدبختی اس پہ غالب آ جائے گی, کہے گا ہاں یا اللہ میں اپنی عبادت کے حساب سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی جنگل میں اس نے ساری زندگی بسر کی ہوگی, دنیا کے سارے پکھیڑوں سے الگ ہو کے, جنگل کا پانی پی کے اور جنگل کے پھل کھا کے ساری زندگی اس نے بسر کی, اور جتنا بھی وقت اس کو میسر آیا سارا کا سارا وقت اسے اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے وظیفے میں گزارا. اس لیے اسے یہ کہا یا اللہ میں حساب کتاب سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے ساری زندگی کی عبادت, ساری زندگی کے اعمال نامہ ایک ترازو میں رکھ دو, ایک پلڑے میں رکھ دو, اور دوسری طرف اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ پلڑے میں رکھو. ایک آنکھ, فرشتے اس کی ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھیں گے. ساری زندگی کے نیک اعمال اور ساری زندگی کی خلوص سے کی ہوئی عبادت وہ دوسرے پلڑے میں ہوگی, اور آنکھ والا پلڑا جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گا, اس کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے. اللہ فرمائے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو, اس لیے کہ یہ اپنے اعمال سے جنت میں جانا چاہتا ہے, میری رحمت سے نہیں جانا چاہتا. بالکل یہی معاملہ والدین کا ہے کہ والدہ کی جو تکلیف تھی قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ 9 مہینے کی مشقت اٹھائی تیری ماں نے, اور جب ماں باپ سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو جاتا ہے, وہ جی وہ تو یوں کہتا ہے میرا باپ, میری ماں یہ کہتی ہے. اور ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں اپنے والدین کے بارے میں. ہمارے وہاں ٹھیک ہے جہالت اپنی جگہ پہ, گاؤں میں اپنی ماں سے کوئی اختلاف ہو گیا, لڑائی جھگڑا ہو گیا, تو ہم نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے, اپنی جنت کیوں خراب کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں نے تو اپنی ماں کی پاؤں میں ہمیشہ کھیڑی دیکھی ہے. کھیڑی پنجابی میں کہتے ہیں جوتے کو. ہماری ماں کے پاؤں میں تو ایسے پیڑی سی جوتی ہوتی ہے, جنت کہاں ہے اس کے پاؤں میں؟ ماں باپ کے معاملے میں بھی معاملہ وہی ہے جو معاملہ اللہ کے معاملے میں ہے. جس طرح انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا, اسی طرح انسان ماں باپ کی اطاعت کا, ماں باپ کی خدمت کا حق ساری زندگی کرتا رہے تب بھی نہیں ہوتا. جو باتیں اللہ کے رسول نے فرما دی ہیں, ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہ کریں خواہ کتنا بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے باپ اگر اپنی اولاد کو مارے اور اس کی مار کی وجہ سے بچے کی موت ہو جائے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے. باپ سے قصاص نہیں ہے. اگر وہ اپنے دینی تربیت کے لیے بچے کو مارتا ہے اور کسی ایسی جگہ پہ لگ جاتی ہے جس وجہ سے موت ہو جاتی ہے, باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا, ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی, فرمایا کہ باپ جو ہے وہ تیرا بہترین دروازہ ہے جنت کا, اب تیری مرضی ہے, چاہے تو گرا دے چاہے تو کھڑا رکھ. باپ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, بچہ جوان ہے. یہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں جی جنریشن گیپ, یہ جنریشن گیپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے تربیت کا, دین کی کمی کا, جہالت کا.
یہ تو جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا کہ باپ جو ہے وہ 60 سال کا ہو گیا، بچے نے تو بھی 20 سال یا 25 سال کی عمر ہوگی اس کی. اب عمر میں یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے سوچ میں فرق ہے، جذبات میں فرق ہے، اپنی ایکٹیویٹیز میں فرق ہے. یہ تو گیپ رہنا ہی رہنا ہے، لیکن اس گیپ کے ہوتے ہوئے حکم یہ ہے کہ جو باپ کہتا ہے وہ کر. یہ جذبات کا اور فکر کا جو فرق ہے یہ تو رہنا ہی رہنا ہے. باپ بوڑھا ہے، اس کی فکر اور اس کی سوچ الگ ہے، اس نے سارا زمانہ دیکھا ہے، اسے پتا ہے کہ میری اولاد کا بھلا کس میں ہے، میری اولاد کا نقصان کس میں ہے، اولاد میری سیدھے راستے پہ جا رہی ہے یا بھٹک رہی ہے. وہ ڈانٹے گا، وہ ڈپٹے گا، وہ برا بھلا کہے گا اپنی اولاد کو. لیکن اولاد جو ہے وہ سرکش ہو جاتی ہے، جوانی کی عمر ہے، وہ کہتے ہیں جی باپ میری بات نہیں سمجھتا، باپ کو پتہ نہیں ہے. آج کل تو زمانہ ایسا ہے، دنیا تو ایسی ہو گئی ہے. اسی فرق کو تو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب باپ تمہارا بوڑھا ہو گیا، باپ بڑا ہو گیا، اس کے قوا کمزور ہو گئے، اس کی ہمتیں کم ہو گئیں، اور وہ اب محتاج ہے تمہاری خدمت کا، تو اس کے سامنے نہ آنکھ اٹھاؤ، نہ اس کے سامنے زبان کھولو، اس کے سامنے اف تک نہ کرو. آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں، بیٹا جوان ہے، میں اس کے پیسہ استعمال کرتا ہوں یا فلاں چیز استعمال کرتا ہوں تو مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ کیا بات ہے. بیٹے نے کہا جی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، باپ تنگ کرتا ہے، باپ یہ بات کہتا ہے، یہ کرتا ہے. فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تو باپ برا نہیں تھا تمہارا، جب تم پہ وہ خرچ کر رہا تھا، تمہاری تربیت کر رہا تھا، تمہیں تعلیم دے رہا تھا، اس وقت تو برا نہیں تھا. آج تمہارا باپ برا بن گیا ہے. وہ زمانہ نہ بھولیں جب آپ بچے تھے اور باپ تمہارا سر پہ تھا اور ساری دنیا کی مصیبتیں برداشت کر کے، ماں نے بھی ہر طرح کی سردی گرمی میں تمہارے لیے مصیبت برداشت کی اور تمہاری پرورش کی، تمہیں ہر طرح کا آرام اور سہولت مہیا کیا. جب بڑا ہو جاتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، نہیں جی نہیں میں یہ کہتا ہوں، باپ یوں کہتا ہے، میری یہ مرضی ہے، باپ کی یہ مرضی ہے. اولاد جو ہے وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ عدل بھی نہیں کر سکتا اتنا. اور پھر اولاد کو تو اس وقت سچی بات یہ ہے جب تک اپنی اولاد نہیں ہوتی، جب تک انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا. اپنی اولاد ہوتی ہے اور جب اپنی اولاد سے رنج پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے میں نے اپنے باپ کو کتنا دکھ پہنچایا، میں نے اپنی ماں کی کتنا رنج دیا ہے ماں کو. لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، وقت جو ہے وہ بیٹھا نہیں رہتا، وقت تو گزرنا ہی ہوتا ہے. ماں باپ جب تک اپنی زندگی میں موجود ہیں ان کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور جتنی بھی خدمت ہو سکتی ہے خدمت کریں اور ان سے اپنی غلطیوں کی اور کوتاہیوں کی معافی دنیا میں منگوا لیں. اور ماں باپ تو ایسی چیز ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جابر بن یوسف مرنے لگا، ماں جو تھی وہ بڑی غمزدہ تھی کہ بیٹا تم نے تو بڑے قتل کیے ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، تم جا رہے ہو پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا. جابر بن یوسف کہنے لگا کہ ماں مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنے قتل کیے ہیں، میں نے کتنے ظلم کیے ہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرا معاملہ تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا فیصلہ کرو گی؟ میرا مقدمہ تمہارے پاس آ جائے تم کیا فیصلہ کرو گی؟ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں تو معافی کروں. ماں جو ہے ماں باپ جو ہے ان سے اس دنیا میں معافی کرا لینا، معافی تلافی کرا لینا بڑا آسان کام. جب ہم کالج کے زمانے میں تھے تو ایک آرٹیکل کسی بچے نے لکھا، بڑا اچھا آرٹیکل تھا ماں باپ کے بارے میں ہی. ایک لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، لڑکی نے مطالبہ یہ کیا کہ میں تمہارا شادی کر لوں گی بشرطے کہ تم مجھے اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے دو، اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی. بچہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میری ماں جو ہے بڑا مجھ سے محبت کرتی ہے، بڑا مجھ سے پیار کرتی ہے، میں جو بات کہوں گا ماں مان لے گی. بچہ دوڑا دوڑا جاتا ہے اپنی ماں کے پاس
اور جا کہتا ہے کہ ماں میں نے فلاں بچی سے شادی کرنی ہے، مجھے بڑی محبت ہے اس سے، بڑا پیار ہے اس سے، لیکن اسے شرط یہ رکھی ہے کہ اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا اگر تمہاری خواہش پوری ہوتی ہے تو نکال لو میرا کلیجہ۔ بچے نے اس کا ماں کا پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کے لے کے تو واپس جا رہا ہے لڑکی کے پاس تاکہ اس کو دکھائے اور اس کے ساتھ جا کے شادی کرے۔ تیزی میں دوڑتے دوڑتے راستے میں بچے کو ٹھوکر لگتی ہے، بچہ گر پڑتا ہے اور اس کلیجے سے آواز آتی ہے بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں باپ تو مجبور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہے، ماں باپ کے دل اولاد کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں اولاد کیا کر رہی ہے، لیکن ماں باپ کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ بیٹوں کو ماریں یا اس پہ زیادتی کریں یا انہیں کچھ کہیں۔ اور اگر اولاد ماں باپ سے معافی مانگے یا ماں باپ سے درگزر کرنے کی درخواست کرے یا اس بات کا اظہار کرے تو کون سے ماں باپ ہیں دنیا میں جو یہ کہیں کہ ہم معاف نہیں کرتے؟ اس لیے یہ بات کو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں بھی اس میں ہوں، آج والدین چلے گئے کتنی باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بات ایسے نہ کہتے، فلاں بات ایسے نہ ہوتی، فلاں ایسے نہ ہوتی، لیکن اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو جتنی بھی خدمت ہو سکے ان کی خدمت کی جائے، اور اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ زندگی کے جتنے لمحے میسر ہیں اتنی دعا اپنے لیے نہ کریں جتنی اپنے ماں باپ کے لیے۔ لیکن ساری زندگی خدمت کرنے کے باوجود، ساری زندگی اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے کے باوجود، والدین نے جو کچھ بھی کیا ہمارے ساتھ اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں ہوتا، عدل نہیں کر سکتے، احسان کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی، جو بات مطالبہ جس بات کا کیا وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو تم۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اف سے بھی انہیں کوفت ہوتی ہے، بڑھاپا جب آ جاتا ہے، باپ بوڑھا ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، کھانا بھی لا کے دو، پینے کے لیے پانی لا کے دو، میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو، اس وقت تو انسان کو تنہائی جو ہے وہ بھی بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ صرف یہ بات نہیں کہ ابا جی کہہ دے تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اماں جی کہہ دے تو حق ادا ہو جاتا ہے، ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، پیسے سے خدمت اپنی جگہ پہ، لیکن بوڑھے ماں باپ کو وقت دینا یہ بھی ان کی خدمت میں شامل ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کرو، ان کی تسلی دلاؤ اور ان کے حوصلے کی باتیں کرو۔ فرمایا کہ اف تک نہ کہو ان کو، ولا تنہرہما، اور کسی معاملے میں ڈانٹو نہ ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور بڑی نرم بات کرو ان سے، بڑی اچھی بات کرو، ایسی بات جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے۔ کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والا دین ہے یہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے عزت کی ہے انسان کی کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اولاد کو پابند کیا، سخت پابند کیا کہ اب ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اور ہر طرح سے ان کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو تم۔ اور وہ نظام جہاں پہ باپ بوڑھے ہو گیا تو بدھاؤ گھر سے ان کو، آپ اولڈ ہاؤسز میں جا کے رہیں گے، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں، نہ بیٹا خبر لینے آتا ہے نہ بیٹی خبر لینے آتی ہے، اور مر جاتے ہیں تو حکومت ہی ان کے مرنے کا کفن کا انتظام کرتی ہے، بیٹوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں مر گئے یا زندہ ہے۔
ایک ایک بات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. ہر چیز جو ہے دین اسلام کی وہ نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی زبان سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ فرمایا وَاغْفِرْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے پر جو ہیں یا اپنے بازو جو ہیں وہ ان کے راستے میں پھیلا دو، ان کے آگے بچھا دو. مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کی خواہش ہے، جو بھی ان کی تمنا ہے وہ پوری کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے والدین کی لفظ کیسا استعمال فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی. ایک رب وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، ایک رب وہ ہے جو زمین پہ ہے. رب کا معنی پالنہار، اللہ کی ذات ہے رب اصل، لیکن ماں باپ کو اللہ نے پالنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی رب کہا ہے. کما ربیانی، جس طرح ان دونوں نے مل کے میری پرورش کی. اور پھر جو آدمی اپنے والدین کے لیے یہ دو کلمے بھی زبان سے نہیں نکال سکتا، اس سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت ہے کوئی. جس آدمی کو 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ دو کلمے زبان سے نکالنے کی بھی توفیق نہیں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حق کیا ادا کیا ہے، کیا احسان کیا اس نے؟ احسان تو یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، ان کے لیے کوئی ایسا، ویسے تو اولاد کے نیک کام جو ہیں وہ صدقہ جاریہ ہیں اپنے والدین کے لیے، لیکن انسان کو اہتمام کرنا چاہیے خصوصی طور پہ والدین کے لیے. کوئی کسی مسجد میں حصہ لے، کسی مدرسے میں حصہ لے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، یا کوئی یتیموں پہ یا بیوہ پہ یا کسی قسم کے کوئی بھی نیکی کا انسان کام کرے والدین کے لیے. والدین کے بعد یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. پہلے تو اولاد پہ جو والدین کا حق تھا وہ بتایا کہ اولاد پہ یہ حق ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، حقوق ادا کریں، احسان کریں ان پہ. اب والدین پہ کیا ذمہ داری ہے؟ والدین پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کریں، اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کریں. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ عرب لوگ 2-3 وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. بچیوں کو تو اس لیے کہ کوئی داماد بنے گا، اور وہ یہ اس میں اپنی آر سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، اس لیے بچیوں کو قتل کرتے تھے. اور بچوں کو بھی اس لیے قتل کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے رزق کے اعتبار سے بوجھ بنیں گے، ہم ان کا خرچ برداشت نہیں کر سکیں گے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تقریر میں یہ بات اشارہ فرمائی کہ قیامت کے دن اذ النفوس زوجت، قبروں سے اٹھنے کے بعد جب جسموں میں روح ڈالی جائے گی اس کے بعد نام اعمال دیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر کہیں جا کے جنت جہنم کا موقع آئے گا، جانے کا وقت آئے گا. لیکن جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی روح جسموں سے جوڑے جائیں گے، نام اعمال دینے سے پہلے یہ بات پوچھی جائے گی بے یہ ذنب کو تلت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
زندہ درگور کی گئی بچی جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کیوں درگور کیا گیا، تمہیں کیوں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کے بعد صحیفے تقسیم ہوں گے۔ صحیفے تقسیم ہونے سے پہلے، نامہ اعمال دیے جانے سے پہلے یہ سوال ہو چکا ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو قتل کیوں کیا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا اہم ہے یہ کہ نامہ اعمال تقسیم کرنے سے پہلے یہ پوچھ گچھ ہو چکی ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو قتل کیوں کیا۔ اس وقت چونکہ تعلیم اتنی عام نہیں تھی، ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی، آج ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے، سائنس کا علم بہت بڑھ گیا ہے اور آدمی اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بیچارے لوگ جاہل تھے، پتہ نہیں تھا، اور وہ گناہ صریحاً اپنے اوپر لیتے تھے، ان کو درگور کر کے یا ان کو قتل کر کے۔ آج طریقہ مہذب بن گیا ہے، سوچ وہی ہے۔ آج بچوں کو قتل کرنے کا طریقہ مہذب ہے، سوچ وہی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی، بچے دو ہی اچھے، محکمہ بہبود آبادی، مختلف ناموں سے بات وہی ہے کہ جی آبادی بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان کی آبادی پہلے 10 کروڑ تھی، پھر 13 کروڑ ہو گئی، پھر 16 کروڑ ہو گئی، پھر 18 کروڑ ہو گئی۔ وسائل تو اتنے ہیں نہیں، لہذا اس کا حل یہ ہے کہ بچے پیدا ہی اتنے کریں جتنے وسائل ہیں ملک کے۔ اور نام اس کا رکھ دیا خاندانی منصوبہ بندی یا محکمہ بہبود آبادی، بڑا خوبصورت نام رکھا، اور قتل کرنے کا طریقہ بھی ذرا پہلے کی نسبت مہذب ہو گیا۔ سوچ بالکل وہی ہے جو کافروں کی تھی یا جو مشرکوں کی آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ وسائل جو ہے نا، دیکھیے روزی جو ہے اس کے کچھ اسباب ظاہری ہیں، کچھ اسباب اس کے مخفی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ روزی جو ہمیں اللہ دیتا ہے اس کے کچھ اسباب ظاہری ہیں، کچھ اسباب اس کے مخفی بھی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتے۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ ہماری ملازمت ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری کھیتی باڑی ہے، مرد مزدوری ہے، یہ ہے ہماری جو آمدنی ہے، ہماری روزی جو ہے اس کا ظاہری اسباب یہ ہے۔ اس کے مخفی اسباب کیا ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کرتے؟ ان کے مخفی اسباب یہ ہیں، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم مدد کیے جاتے ہو اور تم روزی دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے، روزی دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ اب گھر میں بیوی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، روزانہ تلاوت کرتی ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو روزی آپ کو مل رہی ہے وہ صرف آپ کی قسمت سے مل رہی ہے؟ کیا معلوم کہ آپ کی بیوی کے جو نیک اعمال ہیں وہ روزی آپ کو اس وجہ سے مل رہی ہو؟ یہ مخفی سبب ہے روزی کا۔ آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے بیٹوں کو دین کی تعلیم دے دی، دینی تربیت کر دی، ان کی حافظ قرآن بنا دیا ان کو، اب وہ بچے 1 پارہ یا 2 پارہ روزانہ آپ کے گھر میں تلاوت کرتے ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو روزی اللہ نے آپ کو دی، جو ملازمت اللہ نے دی، یا جو آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہے؟ اس میں اس بچے کی نیکی کا عمل دخل بھی ہے۔ جو بچہ روزانہ تلاوت کرتا ہے گھر میں بیٹھ کے، جس کو آپ نے ہی قرآن حفظ کرایا ہے، جس کو آپ نے ہی نماز سکھائی ہے، جس کی آپ نے ہی دینی تربیت کی ہے، اس کا جو عمل ہے نیکی کا، وہ بھی آپ کی روزی کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جو تمہارے محتاج ہیں، جو تمہارے کمزور ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔
یہ کبھی مت سمجھے کہ میں روزی کما رہا ہوں، میری روزی بچے کھا رہے ہیں یا بیوی کھا رہی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ تمہاری جو روزی ہے وہ تمہاری بیوی کی وجہ سے اللہ تمہیں دے رہا، تمہاری نیک اولاد کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا. یہ مخفی سبب ہے ہماری روزی کا، لیکن ہماری نگاہیں رہتی ہیں ہمارے ظاہری اسباب پہ کہ جی میں کما رہا ہوں، میں نے ایم ایس سی کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میری اتنی تنخواہ لگ گئی ہے. لیکن انسان اس طرح سوچتا نہیں ہے کہ شاید اس کے مخفی اسباب جو ہیں وہ زیادہ سرگرم ہیں میری اپنی محنت کے مقابلے میں. اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جھوٹ بولنا انسان کو روزی سے محروم کر دیتا ہے. جھوٹ بولنا آئی ہوئی روزی سے محروم کر دیتا ہے. ایک روزی انسان کے مقدر میں لکھی ہے، لیکن انسان جھوٹ بولتا ہے تو آئی ہوئی روزی بھی چلی جاتی ہے. یہ مخفی سبب ہے ہماری روزی کا، روزی کے چھن جانے کا. ظاہری اسباب وہی ہے کہ نہیں کنٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، پروجیکٹ ختم ہو گیا تھا، ظاہری اسباب تو وہی ہے، لیکن اس کا مخفی سبب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی روزی میں اللہ برکت دے، اس کی روزی میں اللہ اضافہ کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے. یہ مخفی سبب ہے روزی کا. ظاہری سبب وہی ہے کہ ہم نے دکان کھولی ہے، ہم نے کاروبار کیا ہے، ہم نے کھیتی باڑی کی ہے، ہم نے ملازمت کی ہے، ظاہری سبب وہی ہے. لیکن مخفی سبب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، اپنے کسی عزیز کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، تو آپ کی روزی میں اضافے کا وہ مخفی سبب موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم، نحن نرزقکم، تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں، تمہارا رزق بھی ہمارے ذمے ہے. وَإِيَّاهُمْ، اور تمہاری اولادوں کو رزق کون دے گا؟ وہ بھی ہم ہی دیں گے. مطلب یہ ہے کہ رزق دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ماں باپ کو تو ہم نے سبب بنایا ہے پرورش کا، ماں باپ کے ہاتھوں میں ہم نے امانت دی ہے پیسے کی، لیکن اصل رزاق جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. تمہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، تمہاری اولادوں کو بھی رزق اللہ ہی دے گا. لہذا یہ جو کافرانہ سوچ ہے، یہ بات بہت پرانی ہے. 18ویں صدی کے آخر میں 1798 میں مارکسس سائنٹسٹ تھا، اس نے کیلکولیٹ کیا جس طرح آج ہمارے دماغ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا جی، ایک سال میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے آبادی میں، 2 سال میں آبادی میں زیادتی کتنی ہو جائے گی، 3 سال میں آبادی میں کتنی زیادہ ہوگی، اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کے وسائل کتنے ہوں گے. اب یہ جو وسائل کتنے ہوں گے ان کو کیلکولیٹ کرنا، یہی انسان کے دماغ کی خرابی ہے یا غلطی ہے کہ انسان خود کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آئندہ 10 سال میں ہمارے وسائل ملک کے اتنے ہوں گے اور اس کے لیے اتنی ہی آبادی ہونی چاہیے، اس سے بڑھنی نہیں چاہیے. اس نے تو اندازہ لگا کے ایک کتاب لکھی اور اس میں اسے یہ دعویٰ کیا کہ 50 سال کے بعد برطانیہ جو ہے یہ مفلسی کا شکار ہو جائے گا، دیوالا ہو جائے گا، غربت کا شکار ہو جائے گا. لیکن 1800 کی بجائے آج تو 19 بھی چھوڑ کے 2014 آ رہا ہے اور وہ مفلسی کا زمانہ برطانیہ پہ نہیں آیا. اصل بات یہ ہے کہ جو زمین کے مخفی خزانے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے. گیس نکل آتی ہے، کوئلہ نکل آتا ہے، سونا نکل آتا ہے، پیٹرول نکل آتا ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کے تو علم میں نہیں ہیں. یہ جو مخفی خزانے ہیں یہ اللہ کے پاس ہیں. جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ مخفی خزانے بھی پیدا کر دیتا ہے. جو اللہ اولاد کو بڑھائے گا، آبادی کو بڑھائے گا، وہ اللہ آبادی کے وسائل خود پیدا کر دے گا. کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ جتنی انسان آبادی بڑھاتے رہیں اللہ تعالیٰ اتنے وسائل بھی زیادہ بڑھا دے؟ اللہ تو قادر ہے اس بات پہ. لہذا یہ سوچ جو ہے اللہ سے جنگ کسی بھی معاملے میں نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے جنگ نہ کریں.
یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. وسائل اللہ سے مانگے. اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. اور یہ تو اب سمجھ آتی ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی نسلیں خود برباد کی ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ 20-30 سال کے بعد یورپ کے بعض ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی اور ان کی حکومتیں بن جائیں گی زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے. اپنی آبادی کی تباہی خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی. انہوں نے تو بچے ابھی ہمارے ہاں تو اس حد تک معاملہ ہے 2 ہی اچھے 2 کا تو تقاضا کرتے ہیں اور وہاں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی. اور بوائے فرینڈ بنایا اور گرل فرینڈ بنائے اور ساری زندگی ایسے ہی بسر کر دی. جی اولاد کا بوجھ جو ہے اٹھانا بڑا مشکل ہے, اولاد کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے, بس صرف لذت حاصل کرنی ہے, اس کے لیے گرل فرینڈ بنا لیا یا بوائے فرینڈ بنا لیا, بس وہ کافی ہے. اور تباہی ہو گئی اگلی نسلوں کی, آبادی ختم ہو گئی. اور اب وہ اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کہیں مسلمان جو ہے وہ اپنی آبادی کی وجہ سے ہمارے ملکوں پہ قابض نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ فرمایا کہ حرام ہے یہ اپنی اولاد کو قتل کرنا, خواہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کیا جائے یا ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے یا پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جائے. ساری باتیں ایک ہی ہیں, طریقے مختلف ہیں. آگے پھر فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اور فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ. ویسے تو ہر گناہ جو ہے وہ برائی ہے, لیکن یہاں پہ علماء نے واضح طور پہ فحش سے مراد یہاں پہ بدکاری اور زنا لیا ہے. حکم یہ ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب نہ جاؤ. قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ زنا کو جانے والے جتنے راستے ہیں اس راستے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. زنا کی طرف جانے والے راستے جو ہیں ان راستوں کو بند کرو, ان راستوں کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور زنا کو جانے والے راستے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا راستہ کون سا ہے؟ فلمیں دیکھنا, ٹی وی دیکھنا. عورت کی تصویر جو ہے انسان وہ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا کہ بس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں. ایسے یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں انسان کے جسم میں اور انسان کے دل اور دماغ میں اس طرح داخل ہوتی ہے کہ انسان اندھوں کی طرح پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز اندر داخل ہو گئی ہے. یہ آج جتنے بھی فتنے ہمارے گھروں میں اٹھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر آپ اخباریں پڑھتے ہیں باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, نام لینے کی ہمت نہیں پڑتی. بات کرنے کے لیے بھی انسان کو بڑا جگرا چاہیے. 5-5, 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کی جا رہی ہے پاکستان میں, اور کسی کا گلا دبا کیے, کسی کو ویسے پھینک دیا, کسی کو کچھ کر دیا, کسی کو کچھ کر دیا. لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ جو وبا پھیل رہی ہے یا یہ جو عذاب آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ یہ جو ٹی وی کی لعنت ہے یا جو فلموں کی لعنت ہے یا انٹرنیٹ کی لعنت ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے, یہ سارا عذاب انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہا ہے. اور یہ وہ لا تقربوا الزنا, زنا کو جانے والے راستے یہی ہیں. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ عورت جو ہے خوشبو لگا کے باہر نہ جائے, اور جو لوگ خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے اور مرد اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں وہ عورت بدکار ہے, بدکار ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے عورت گزر رہی تھی اور مسجد جا رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا مسجد جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں مسجد جا رہی ہوں. فرمایا کہ تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, جس طرح غسل جنابت کرتی ہو جا کے اپنی خوشبو سے غسل کرو پھر مسجد میں جانا. یہاں تک سختی ہے اسلام میں. عورت جو ہے یہ زنا کا راستہ ہے, لا تقربوا الزنا, خوشبو جو ہے یہ زنا کا راستہ ہے.
فرمایا کہ اور خوشبو لگا کے باہر نہ جائے، صرف وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ نظر آئے، جس کی خوشبو نہ ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کوئی ہیجان پیدا نہ ہو۔ اور یہ گانا بجانا، اور پھر گانے بجانے کے بھی ایسے ایسے الفاظ کہ اللہ کی پناہ۔ انسان اپنی زبان پہ لانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بھی پہلے لباس جو ہے یہ بھی غیر ساتر لباس، یہ بھی زنا کے راستوں میں سے راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا کہ ایک قسم جہنمیوں کی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو لباس پہنتی تو ہیں لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ لباس پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا انہیں، لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلا حملہ شیطان کا انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے وہ یہی تھا کہ اس کو بے لباس کیا جائے، اس کا لباس ایسا ہو کہ پہننے کے باوجود وہ ننگے نظر آئے۔ بھڑکیلے لباس، تنگ لباس، پتلے لباس، ٹائٹ لباس، یہ سارے کے سارے زنا کے راستے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، بچیوں میں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا بچوں کی نسبت بہت زیادہ رکھی ہے، قدرتی طور پہ عورت میں اللہ نے حیا زیادہ رکھی ہے، شرم و حیا زیادہ ہے، لیکن ایسا الٹ دماغ کر دیا شیطان نے، ایسا الٹ دماغ کر دیا شیطان نے، بچے جو ہیں ان کو تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا کوٹ اور شرٹ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا پورا کے پورا بیٹے کو، اور بیٹیاں جو ہیں ان کے لباس ایسے ہیں کہ بازو بھی ننگے، آدھی ٹانگیں بھی ننگی، آدھا سینہ بھی ننگا، آدھی پیٹھ بھی ننگی۔ کیسا اندھا بنا دیا شیطان نے ہمیں۔ اور یہ سارے وہی راستے ہیں تقرب الزنا کے، زنا کو جانے والے راستے ہیں یہ سارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ ہوا شیطان نے کیا ہے لباس پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا آدم علیہ السلام کو بھی اور حوا علیہ السلام کو بھی، اور فرمایا کہ وہاں جا کے رہو اور جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن یہ فلاں جگہ ہے، تمہارا امتحان ہے کہ فلاں جگہ نہ جانا، فلاں درخت کے قریب نہ ہونا۔ امتحان تھا، وہ کون سا درخت تھا اس سے غرض نہیں ہے، بس امتحان لینا مقصود تھا۔ فرمایا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما۔ سب سے پہلا شیطان کا حملہ یہ تھا کہ ان دونوں کے سطر ایک دوسرے کے ساتھ سامنے ننگے کر دیے جائیں، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ننگی کر دی جائیں، بس سیدھے جہنم میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے، شیطان نے کہا انہیں قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، قسمیں کھائی ان دونوں کے سامنے، اور یہ بات کہی ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین، اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور فرشتے تو بڑی اچھی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، تم بھی نوری بن جاؤ گی، جا کے دیکھو صحیح ہوتا کیا ہے۔ قریب چلے گئے، اور جیسے ہی قریب گئے اللہ فرماتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، وہ شیطان جو تھا دھوکے سے انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لباس اتر گیا جو اللہ نے دیا تھا، جنت والا لباس جو ہے اتر گیا، اور سطر جو ہے وہ ختم ہو گیا، شرمگاہیں ننگی ہو گئی دونوں کی ایک دوسرے کے سامنے، اور جنت کے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجام اس کا یہی ہوا
اللہ تعالیٰ نے کلمے سکھا دیے انہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور جان بچ گئی آدم علیہ السلام کی، ورنہ نتیجہ اس کا یہی تھا کہ لباس اترا تو جہنم میں گئے۔ اور وہی کام جو ہے آج شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب یہ ساری چیزیں دیکھیں، انٹرنیٹ ایسی مجبوری بن گئی ہے بچوں کے لیے، جی اب کتابوں کی بجائے انٹرنیٹ سے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، جو بھی سبق پڑھنا ہے، جو بھی چیز لینی ہے انٹرنیٹ سے، لیکن اپنا مطلوبہ سبق نکلنے سے پہلے یا اپنی مطلوبہ چیز نکلنے سے پہلے بے حشائی اور فحاشی اور عریانی کی جو تصویریں آ جاتی ہیں وہ بچے کے ساری زندگی ذہن سے نہیں نکل سکتی۔ بچے کی زندگی جو ہے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے اسی میں۔ وہی طریقہ جو ہے شیطان نے بڑے مؤثر طریقے سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جو طریقہ اسے آزمایا تھا آدم علیہ السلام پہ، وہی طریقہ اس طرح اس نے ہمارے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ اب ہم اپنی جان نہیں بچا پا رہے۔ اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کو جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں سے کے بھی قریب نہ پھٹکو۔ ان میں لباس بھی ہے اور حجاب بھی ہے اور غیر محرم مردوں کے ساتھ میل جول بھی ہے۔ اب ہماری تو مکس گیدرنگ ہے جی، مکس گیدرنگ ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسا انسان اندھا ہوتا ہے، اور یہ عمر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ شیطان ایسا فرمایا کہ ادب مبین ہے انسان کا کہ انسان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے الا کرتے ہی۔ اور پھر آواز ہے عورت کی، گانا بجانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زنا کے مقدمات میں سے ہیں، زنا کی ابتدائی چیزیں ہیں یہ، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلانیہ بھی نہ کرو یہ کام اور چھپ کے بھی نہ کرو۔ وہ راستے جو زنا کو لے جانے والے ہیں وہ کام اعلانیہ بھی نہ کرو، چھپ کے بھی نہ کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان جو ہے وہ حرام کی ہے، کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ذمہ کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی دوسرے انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے حق کے۔ اور حق میں کیا چیزیں ہیں؟ حق میں یہ ہے کہ انسان نے خود اگر کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائے، یا پھر مسلمانوں کی اور کافروں کی کھلی جنگ ہو رہی ہو، اس میں اجازت ہے کافر کو قتل کرنے کی، یا پھر ملک کے اندر کوئی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، ڈاکہ زنی کرے، حکومت کے قانون کو اس طرح سے توڑے کہ مال چھینے دوسروں کا یا دوسروں کی جان لے، اس کا قتل جائز ہے۔ اور پھر حدیث کی روح سے شادی شدہ مرد جو ہے وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کرنا، اور جو آدمی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کرنا۔ یہ 5 قتل ہیں جو حق کے ضمن میں آتے ہیں الا بالحق۔ اس کے علاوہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا دور کی بات، خود اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اپنی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو زخم پہنچانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، حتیٰ کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے غیر ضروری مشقت میں ڈالنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو زخم لگانا، اپنے آپ کی جان لینا، خودکشی کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور دوسرے کی جان لینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ذمہ جو ہے اس کو قتل کرتا ہے بلا وجہ
تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ بات بھی حرام ہو گئی. ذالکم وصاکم بہی، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دے رہے ہیں، پکا حکم دے رہے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اس آیت میں کچھ باتیں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، اور کچھ باتیں اگلی 2 آیتوں میں ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا ذکر ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بھائی لکھا ہے کہ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں اور میرے والدین ہم سے بھائیوں کو زمین میں حصہ اور کمائی میں سے دینے کو کہتے ہیں. کیا ہم پر والدین کا حکم ماننا ضروری ہے؟ اس پر والدین ناراض ہیں. بات یہی ہے کہ والدین کو ناراض کرنا جو ہے اس میں اللہ کی ناراضی ہے. اب مسئلہ تو وہی ہے کہ واقعی وہ جو کماتے ہیں بظاہر تو یہی ہے کہ وہ ہمارا ہے، لیکن اگر والدین کی یہ خواہش ہو کہ آپ اس میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ کسی کو دیں، خواہ وہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے یا جو بھی ہے، تو میری ناقص رائے میں آپ کو والدین کی ہدایت پہ عمل کرنا چاہیے. جتنا حصہ والدین مانگ رہے ہیں، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی نوکری میں سے، آپ کی تنخواہ میں خود ہی اتنا حصہ کم کر دے، آپ اللہ سے لڑائی کر لیں گے؟ اور اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ جتنا حصہ والدین مانگ رہے ہیں، اگر آپ اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے والدین کو خوش نہیں کرتے اور وہ حصہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ از خود آپ کی کمائی سے اتنا حصہ خود ہی کم کر لیں. اس لیے اس معاملے میں آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر آپ کے لیے زیادہ دینا ممکن نہیں تو والدین سے آپ وضاحت کر کے بتا کے انہیں یہ راضی کر لیں کہ اچھا ابا جی میں اتنا دے سکتا ہوں، میری اتنی ضروریات ہیں، لہذا اتنے کے لیے میں، اور آپ ظاہر والد ہیں وہ آپ کا بھی احساس کریں گے. اس لیے اس معاملے میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ والدین سے کمپرومائز کریں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا اللہ کا عملہ عطا فرمائے انہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، سب کپڑے جل رہے ہیں. اچھی طرح تحقیق کر لیجئے، ویسے ایسے ممکن ہے، لیکن اس کے بعد کی بھی اچھی طرح تحقیق کر لیجئے کہ پھر واقعی یہ جنات کے اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کا کوئی اور سبب ہے. اور اگر پھر واقعی جنات کے اثرات کی وجہ سے ہے تو جو حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں اس طرح کے مسائل کو ڈیل کرتے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے. اس کے الحمدللہ کتاب و سنت میں حل اس کا موجود ہے، علاج اس کا موجود ہے، لیکن اس میں آپ کو پہلے اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی ہے یہ اسی وجہ سے. جن ملکوں میں گائے ذبح کرنے پر پابندی ہے، کیا اس ملک کے رہنے والے چوری سے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں؟ جبکہ یہ بھی سنا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے حاکم کی بات کو ماننا چاہیے. اگر کوئی گائے چوری سے ذبح کرتے ہیں تو اس کا کھانا کھا سکتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے انسان کا عقیدہ، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حلال رکھا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں پابندی ہے کہ آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے. تو اس بارے میں میری ناقص رائے یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر وہ بوجھ نہ لیں جو بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اپنے اوپر. اور اس کی شریعت میں اجازت ہے انشاءاللہ، جو بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بوجھ نہ اٹھائیں. اگر آپ گائے ذبح کر کے اس کے نتائج کو فیس کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں تو کریں، اگر ہمت اور طاقت نہیں رکھتے تو ذبح نہ کریں. لیکن اپنا عقیدہ صحیح رکھیں کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، یہ چیز حلال ہے ہمارے لیے، لیکن ملک کے قانون کی وجہ سے اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے تو اس کو ذبح نہ کریں.
انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ بری ذمہ ہوں۔ عورتوں کو نماز گھر میں تب پڑھنی چاہیے جب مرد حضرات مسجد سے نماز پڑھ کے گھر آ جائیں۔ کیا اذان ہونے کے فوراً بعد عورتیں گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی؟ یہ مسئلہ تو میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھی جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اذان ساری نمازوں کی اول وقت میں ہوتی ہے، لہذا عورتوں کو بھی اگر کوئی امر ماننے نہ ہو تو اول وقت میں ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایسی کوئی شرط کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ جب تک مرد نماز نہ پڑھ لیں عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ دین کے معاملات میں دونوں کو برابر رکھا ہے، احکام اور شریعت کے احکام سب کے لیے ایک جیسے ہیں، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا اللہ کاملہ عطا فرمائے۔ غلطی سے اگر اپنی شرمگاہ سے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کپڑے کی آڑ کے بغیر لگے تو پھر وضو کر لینا چاہیے، لیکن اگر کپڑے کی آڑ سے لگتا ہے، درمیان میں کپڑا ہے، تو پھر انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کا عمر آباد میں داخلہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عالم بنائے اور اسے عامل بنائے، دین کی خدمت کا کام لے، اسے اپنے والدین کے لیے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے اپنے والدین کے لیے۔ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اور آپ کی نیت کو قبول فرمائے اور اجر و ثواب دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان پہ کچھ قرضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشکل آسان فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے عزیز ترین دوست انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارا لڑکا 2 سال پہلے حافظ قرآن ہو گیا، اللہ مبارک کرے۔ وہ عالم کا درس شروع کیا ہے، اس کو داخل کرا دیا ہے، مگر وہاں پر پڑھائی کچھ اچھی طرح نہیں پڑھ رہا، جو بندی مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے بتلائے ہوئے مدرسہ میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کہ مجھے حدیث بنانا چاہتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے برصغیر میں معاملات جو ہیں باقی بڑے شدید قسم کے ہیں، لیکن جو بات آپ نے کہی الحمدللہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اور بچہ اپنی مرضی سے اپنی رغبت سے اگر دیوبندی مدرسے میں رہ کے محنت کر رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیں۔ اگر محنت کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کہنے میں اہل حدیث مدرسے میں آ جائے اور بچے کا دل اچاٹ ہو جائے پڑھائی سے، بچہ نہ وہ پڑھ سکے نہ وہ پڑھ سکے۔ بچے کو جب شعور حاصل ہوگا، بچے کو جب شعور حاصل ہوگا مدرسے میں پڑھنے کے بعد، خواہ وہ دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا اہل حدیث مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جب انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے تو انسان ضرور یہ سوچتا ہے کہ جو لائن میں نے اختیار کی ہے اس میں کیا خوبی یا خامی ہے۔ اس لیے جب اس میں شعور پیدا ہو جائے اس وقت آپ اس کو ضرور گائیڈ کریں کہ بیٹا اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس وقت آپ اس کو ضرور گائیڈ کریں۔ لیکن اگر بچہ اس وقت دیوبندی مدرسے میں رہ کے رغبت سے محنت سے پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھ رہا ہے تو اسے مجبور نہ کریں۔ اللہ علیہ میرا سفر روزانہ خرج تک اور شام 2 بجے واپس ریاض آنا ہوتا ہے، جبکہ میرے بچے ریاض میں ہیں، قصر نماز کا کیا حکم ہے؟ دوران سفر آپ قصر کر سکتے ہیں، جب وہاں پہنچ جائیں تو وہاں بھی پوری نماز پڑھیں، جب ریاض آ جائے ریاض بھی پوری پڑھیں۔ دوران سفر ریاض اور فجر کے درمیان جب سفر کر رہے ہوں اگر کوئی نماز آ جائے تو اس کو قصر کر لیں۔ بعض لوگ گود کے بچوں کو عمرہ کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، ایسی صورت میں طواف اور سعی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا اپنے سعی اور طواف جو بچوں کو گود میں لے کر کیا جائے دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، یا گود کے بچوں کی طرف سے علیحدہ دوبارہ طواف اور سعی کرنی چاہیے؟ جس بچے کو گود میں لے کے اٹھا کے آپ طواف یا سعی کریں گے اس کے لیے پہلے سے نیت کر لیں کہ یہ میں طواف اپنی طرف سے بھی اور بچے کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، وہ طواف دونوں کی طرف سے انشاءاللہ ہوگا، الگ اس کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلے سے نیت ضرور کریں۔ بعض لوگ مکہ اور مدینہ سے مٹی اور پتھر وغیرہ اپنے ملک لے جاتے ہیں برکت کی نیت سے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جس کے ہاں اگر پہلی اولاد لڑکی ہو تو اس کے بارے میں کیا کسی حدیث میں کوئی فضیلت آئی ہے؟ بچیوں کے بارے میں ویسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہنم سے اوٹ ہوں گی۔ جو آدمی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، ان کو دین سکھائے ان کو، اور پھر ان کو ناراض نہ ہو، ان کو برا نہ سمجھے،
اور ان کا نکاح کر کے ان کو گھر میں بھیجے، اور اگر 3 بیٹیاں ہوں گی تو اس کے لیے جنت میں جانے کا اسباب بنے گی۔ اور صحابی نے 2 کے بارے میں سوال کیا تو شاید 2 کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ہاں وہ بھی جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ یہ فضیلت تو ہے اس کے لیے، لیکن خاص طور پہ اگر پہلی اولاد بیٹی ہو اس کے لیے میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور ایک اور بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو رحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔